السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ لے جی، بہت بہت مبارک کن کو؟ وہ جو ہمارے پاکستانی سعودیہ میں رہتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک، کیونکہ آپ سب کا سودا کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی، میرا مطلب ہے کہ سالوں میں بیچ دیا گیا ہے آپ کو، باروں بار لاؤ۔ ہاں جی، ویسے تو جو پاکستانی ہے ان کا سودا پچھلے 75 سال سے ہو رہا۔ ہاں، دھڑا دھڑ جو بھی آتا ہے ترم خان فرد واحد وہ لپیٹ کے سودا کر دیتا ہے، کبھی کسی کی جنگ میں جھونک دیتا ہے، کبھی کسی کی جنگ میں ڈالروں کے لیے جھونک دیتا ہے۔ لیکن یہ والا جو سودا ہے یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ پہلی بار آپ کا سودا کیا گیا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا۔ اور جناب سعودیہ سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھکاری وہاں پر گیا، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پر گئے، اور انہوں نے جناب ڈیمانڈ کی کہ بھئی 5 ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں رکھیں، اس کے بعد 5 ارب ڈالر کا ہمیں دیں اپنا تیل، اور اس کے بعد جناب 10 ارب ڈالر ہمیں ایڈوانس دیں۔ ہاں، وہ 10 ارب ڈالر ایڈوانس کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا سودا۔ ہاں جی، وہ آپ جو ہے نا کھل کے بتایا ہمیں حبیب اکرم صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑا سودا ہے، انہوں نے سارے بیچ دیتے پاکستانی۔ کیا بیچ دیے؟ ذرا سنیے حبیب اکرم صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک کہا گیا وہ تو آئیں لیکن ساتھ ہی ان کو سیکیورٹائز کر دیا۔ ہاں بالکل کیا۔ سیکیورٹائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ دونوں کی تنخواہ کی بنیاد پہ ایک تیسرے آدمی سے قرضہ لوں، یہ ہوتی ہے سیکیورٹائزیشن، کہ اگر میں نے یہ قرضہ نہ دیا تو آپ ان کے پیسے ضبط کر لیں گے۔ یہ ہے سیکیورٹائزیشن۔ اللہ اکبر۔ جی، یہ جو ہم نے مانگے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ لون کو سیکیور کرنے کی بات بھی کی۔ کہ ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں تو ہم دے دیں گے، میرے پاس تھے نے جی جی ان کی جیب کاٹے گا۔ جی ہاں ناظرین، خاص طور پر جو سعودی عرب میں ہے، آپ سب کا باروں بار لاہور سودا کر دیا گیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک شک جو ہے نا اس کو ایڈ کیا گیا ہے اس میں، کہ بھائی یہ پیسہ جو ہم ایڈوانس آپ سے لے رہے ہیں یہ وہ ہے جو پاکستانی پاکستان میں بھیجتے ہیں 10 ارب 10 سال کے لیے، اور یہ جو پیسہ اگر ہم آپ کو واپس نہ کر سکے تو پھر آپ کے پاس جو پاکستانی ہے ان کا سارا پیسہ آپ ضبط کر لیں جب تک کہ آپ کے 10 ارب پورے نہیں ہوتے۔ میرا مطلب ہے کہ ان کی پشتوں کا بھی بیچ دیا گیا ہے آنے والی۔ بھئی وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ اور یہ چور ڈاکو لٹیرے جو یہ لے رہے ہیں قرضہ، کیا یہ واپس کریں گے؟ آج تک انہوں نے کوئی قرضہ واپس کیا؟ بھائی ہمیشہ لیا ہی ہے انہوں نے قرضہ۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لیں گے اور کھا پی جائیں گے، رفو چکر ہو جائیں گے، خود یہ باہر بھاگ جائیں گے اپنے اپنے جہاں انہوں نے محلات بنائے ہوئے ہیں۔ اور جو سودا ہے وہ جو اپنا یہ قرضہ ہے یہ آپ کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے کہ بھئی جی پاکستانی جو ہیں پاکستان میں رہنے والے ان کے اوپر تو قرضے ہیں ہی، اب آپ کی سرکاری پر بھی قرضہ ہے ان کی عیاشیوں کے لیے۔ یہ جو 11 ارب کے 12 ارب کے جہاز لیے جا رہے ہیں، یہ جو عیاشیاں چل رہی ہیں ان کی، یہ سارا کچھ آپ نے پورا کرنا ہے بھائی۔ ہاں، باہر بیٹھے لوگ سمجھتے تھے کہ یار ہم تو، میرا مطلب ہے کہ باہر ہے پاکستان سے، ہمارا کیا لینا دینا، ہیلو پھوڑو، پھر انہوں نے باروں بار ہی آپ کا سودا کر دیا۔ یار اخیر ہی نہیں ہوگی ویسے یار، بغیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے پاس جو ہے ہوگا کیا اگر یہ واپس کریں گے نہیں تو آپ جو پیسے وہاں سے کماتے ہیں آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ ہاں، تنخواہ نہیں ملے گی، شاید کھانا پانی آپ کو دے دیا کریں، کبھی کام کرو، تنخواہ کوئی نہیں، وہ آپ یہاں پھر آپ کی تنخواہ سے 80% کاٹا جائے گا پورا کرنے کے لیے قرضہ۔ کیونکہ یہ بغیرتی، یہ بے شرمی جو ہو رہی ہے بھائی، یہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں پہلے سے بھی۔ تو وہ بھکاری جو ہے وہ باروں بار آپ کا، اگر آپ سوچ رہے تھے کہ بھی پیٹرول مہنگا ہو تو پاکستان میں ہوا، ہمیں کیا لینا دینا، نہیں۔ ہاں، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اللہ معاف کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ اور باقی جو ممالک میں بیٹھے ہیں، جو UAE میں ہے، قطر میں، کویت میں، ادھر ادھر جو دوسرے عرب ممالک ہیں، آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بھی سودے ہو کے آپ کو بھی بیچ دیا جائے گا، بالکل ایسے جیسے مارکیٹ میں بکروں کو بیچ دیا جاتا ہے، آپ بھی ان کے لیے مرغیاں، بکرے۔ ہاں، باقی پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے۔
ہاں جی، اور باقی جو ہے وہ جو باہر بیٹھے ہیں آپ کچھ ڈالروں میں بیچ دیا گیا، کہانی ختم ہوگی تاڑی. اور بائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا، اوپر سے آنا ہے، نس نیچے سے آنا سکتے ہو تو نس جاؤ. اکٹھے آنا ہے ہاں کسی کے جو ساتھ. ادھر نہ بھاگ کے جائیں بھی، کہاں جائیں گے، پھنس گئے ہیں اب. جو اللہ کرے کہ یہ وہ سعودیہ والے شرط مانے ہی نہ. ویسے انہوں نے شرطیں اتنی رکھ لی صرف اس لیے کہ وہ جو ہے نا یہ جنگ میں شامل ہوں. وہ کہہ رہے ہیں معاہدہ کیا لڑو آگے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے چلو تیل بھی دو ڈالر بھی دو. ہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ معاہدہ کیا، وہ کہتے ہیں معاہدہ اپنی جگہ پہ، لیکن تیل اور ڈالر لیے ہم نہیں آئیں گے. ہاں وہ انہوں نے سوچا کہ بھائی اتنی سخت شرائط ہے. ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسا کرو کہ صلح کر لو ایران کے ساتھ. ہاں بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لو، یہ کام بہت مہنگا ہے، ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے. ہاں یہ ٹو مچ ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بیٹھے ایران کے ساتھ اور اپنا جو ہے نا معاملہ سیدھے کرنے. اور اب ٹرمپ جو ہے وہ پھنسا پڑا، اس کا بیڑا غرق ہوا پڑا ٹرمپ کا. ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے کہ. ٹرمپ آیا تھا بڑا حالا شریک کہ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، 2 دن میں چیزیں اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ جپھی جو ٹرمپ نے ایران کو ڈالنی تھی وہ ایران نے اب ٹرمپ کو ڈالی ہوئی ہے. ہاں اور ٹرمپ چھڑا رہا ہے کہ بھائی میری جان چھوڑو. ٹرمپ نے بات کی ہے جناب پیوٹن سے 1-1.5 گھنٹے کی بات، بڑی لمبی چوڑی بات اس نے کی ہے. اور لازمی بات ہے اسی معاملے میں ہوگی کہ بھائی یہ جان چھڑواؤ ہماری، ہم پھنس گئے ہیں یہاں پر. اور اس کے بعد پیوٹن نے فون کیا جناب ایرانی صدر کو. کچھ بیک ڈور چینل جو ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں، لیکن ایرانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، اب نہیں، بات چیت نہیں، اب جنگ ہی کرو. تم جنگ کرو، ہر 3-4 مہینے بعد تمہیں دورہ پڑتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، جنگ کریں. ایک ہی بار جو کیڑا نکالنا نکال لو. ہاں بلکہ اب تو وہ امریکہ کا کیڑا نکال رہے ہیں. اور امریکہ نے اپنے بڑے بڑے جو بمبر جہاز ہیں جناب وہ اپنے ایئر بوسوں پہ پہنچا دیے ہیں. اور وہاں سے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو ہمارے ساتھ آگے بیٹھو، نہیں تو ہم. یہ پورا عمران خان والا سین ہی نظر آ رہا مجھے. یہی ہو رہا بھائی، یہ سین سارا ہم انڈیالہ میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ سارے 2 نمبر کیس اس پہ ڈال دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اس کو بیچارے کو عمران خان کو علاج تک کی سہولت اس کو نہیں دی جا رہی. ملاقاتوں پر پابندیاں ہیں، جو اصل جو قیدی کے رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. بھئی ایک تو جھوٹے مقدمے، اوپر سے رائٹس سارے ختم کر کے صرف یہ کریں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری ٹرمز پہ ڈیل کر لو. وہ مان نہیں رہا عمران خان، وہ کیسے مانے گا بھئی؟ تو ایران بھی ایسے ہی ہے، ایران بھی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا کہ نہیں ایسے نہیں، ہاں بات چیت کر لو لیکن ہماری ٹرم پہ کرو آ کے. پھر ہاں آپ کی ٹرم پہ نہیں ہم کریں گے اب، کیونکہ جنگ آپ نے چھیڑ دی ہے. جس طرح یہاں پر پاکستان میں کمپنی سرکار نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف. تو وہ جو ٹرمپ جو ہے نا بری طرح پھنس گیا، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جیسے جیسے طویل ہوتا جائے گا کام، یہ ٹرمپ کی جو ہے نا ڈھولکی سے زیادہ بجتی جائے گی. اور اس کے بعد جناب ایک کلیریفیکیشن جو آئی ہے وہ دی ہے ہمیں مائی کی جو نوکرانی ہے، خاص نوکرانی خاص جو پولی ہے، پولے منہ والی عظمہ پولی. عظمہ پولی جو ہے بابا جی کہتے ہیں کہ عظمہ پولی جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹی بولتی ہے. یہ بھی میں کہ نہیں بابا جی اس بار سچی ہے وہ. ہاں اس نے تصویر شیئر بھی کی. وہ کل ہم نے بات بھی کی تھی اس پہ کہ بھئی وہ مائی کی جو بازو ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں وہ کیا حساب کتاب ہے، کس نے توڑی، کہاں ٹوٹی، کیا ہوا، کیوں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. تو وہ اس نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ جو سارا چل رہا ہے یہ پرانی تصویر ہے مائی کی. بھائی اتنی پرانی تصویر دوبارہ پوسٹ کر کے اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اس پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہے کہ بھائی یہ پرانی تصویر ہے اور اس پہ تم مائی کو رگڑ رہے ہو. بھائی وہ کرنٹ چیزیں جو اب کی ہیں وہ کم ہے کیا؟ اس پہ رگڑو مائی کو. پرانی تصویریں اٹھا کے اس پہ رگڑنا شروع کر دیا تھا. یار یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس نے آگے کہا کہ بھائی یہ صرف، اور جو پٹی باندھی ہوئی ہے اس نے کہا کہ بھئی یہ اس کو شیٹیکا کی پین ہو رہی تھی. ہاں حالانکہ شیٹیکا جو ہے یہ میرا مطلب ہے کہ کمر کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ پیچھے آپ کی جو نروز ہے وہ جو بیک بون میں ہے، وہ وہاں سے وہ جو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے جو مورے ہوتے ہیں، موروں کے بیچ میں ڈسکس ہوتی ہیں. وہ ڈسک جو ہے وہ جو کولیپس کر جاتی ہے، بلج ہو جاتی ہے، وہ جناب پکڑ لیتی ہے نرو کو ٹانگ کی. تو وہ ٹانگ میں پین شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے ٹانگ پہ پٹی کر دو، نہیں، مسئلہ وہ پیچھے آپ کی کمر میں ہی ہوتا ہے، نیچے والی سپائن میں ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب وہ بازو والا کام جو ہے وہ بڑا عجیب سا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھئی یہ جو ہے
شیٹیکا ہی ہے. حالانکہ شیٹیکا چلے اگر اس کا بات مان بھی لیا جائے کہ کہیں سے درد آ رہی ہے, لیکن تو پھر وہ بھائی اگر یہ شیٹیکا ٹائپ ہے تو نہیں, ویسے شیٹیکا نیچے ہی ہوتی ہے, لیکن چلے مان بھی لیا جائے پولی کو, تو پھر وہ پٹی بازو میں کیوں باندھی ہوئی ہے؟ ہاں یہ کیا چکر ہے ابھی؟ وہ تو پھر ہوتا یہ ہے کیونکہ آپ کے جو بازو میں پین آتی ہے نا, وہ آتی ہے آپ کی نیک سے, آپ کی گردن سے, جو پیچھے مور ہے نا گردن کے, وہاں سے نرو جو ہے نا اگر پکڑی جائے تو وہ بازو میں, میرے ساتھ ہو چکا ہے ایک بار, بازو میں درد ہوتی تھی, لیکن وہ بازو کا پرابلم نہیں تھا, وہ پیچھے آپ کے نیک کا پرابلم ہوتا ہے. اس کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے, فزیو تھراپی ہوتی ہے, وہ 2-4 دن آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا کام. لیکن یہ پٹی نہیں باندھتے, وہ تو باقاعدہ پٹی باندھی ہوئی تھی. خیر پرانی تصویریں, لیکن پھر بھی یہ تو پوچھنا چاہیے کہ بھئی پٹی کیوں کی ہے؟ بابا جی کہتے ہیں یار پٹواری دماغ, نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں, اور پٹی باندھنی ہوئی مائی نے وہاں پہ. اینی وے مائی کے ڈاکٹر وغیرہ بھی ہوتے سر. اور اس نے اس کے بعد کہا کہ جی یہ جو اپنا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مائی کہیں سیر سپاٹا کرنے نکلی, وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی لاہور میں موجود ہے اور وہ میٹنگیں کر رہی ہے مائی, تو یہ کیا آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ جو وہ باہر نکلی ہے. جو مائی کا جہاز کی بتائی جا رہی تھی لوکیشن, کہ آسٹریا میں اس کا جو ہے نا وہ لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر جہاز کھڑا, لیکن مائی لاہور میں. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مائی لاہور میں جہاز وہاں پر, یہ کون ہے؟ یہ کون جو ہے پبلک کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ اڑتا پھر رہا ہے, مزے کر رہا پھر رہا ہے, کون ہو سکتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ میرا لگ رہا ہے کہ یہ ڈڈو ہوگا. پھر میں کہا نہیں بابا جی اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مطلب پورا جہاز لے کے نکل جائے. ہاں بابا جی کہتے ہیں ہو سکتا ہے پھر ڈڈو کے ساتھ بھی کوئی ہو. میں بابا جی مائی ہو اور مائی کے ساتھ کوئی ہو یہ بات سمجھ آتی ہے, ڈڈو ہو اور ڈڈو کے ساتھ کوئی ہو, کون ڈپٹی ہو سکتا ہے, یہاں پر جیڑا ہو سکتا ہے. بابا جی کہتے نہیں کوئی بڑی شخصیت ہے, جو کہ میں کہا بابا جی اس بڑی شخصیت کا اپنا جہاز ہے, ان کو مائی کی جہاز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ کوئی اور ہی چکر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اب جو لوگ پیٹ رہے ہیں کہ بھئی یہ جہاز ادھر ہے مائی ادھر ہے, اور بھائی وہ 2-3 دن پہلے کی خبر ہے, 3-4 دن پہلے کی, بھی جہاز ادھر گیا, جہاز گیا ہوگا 1-2 دن کے لیے, دوسرے دن واپس آ گئی مائی, اس میں ہوگی مائی اور مائی کا جو بھی کچھ لگاتا ہے وہ ساتھ ہوگا. بابا جی کہتے صفدر. میں کہا نہیں بابا جی صفدر کی اتنی اوقات نہیں ہے, جہاز صفدر ٹانگے ٹونگے پہ بیٹھ جائے تو ہاں وہ سمجھ آتی ہے. صفدر مائی کے ساتھ جہاز پہ بیٹھا, یہ ناممکن, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اور ہی ہے جو حساب کتاب لگا کے اپنا آ گیا واپس. ہاں یہ باقی وہیں پر پھنسے ہوئے ہیں. خیر وہ پولی نے آ کے وہ ساری وضاحت کی. وضاحت کیا کی, پولی اور پھنس گئی. پولی جب بھی آ کے کوئی وضاحت دیتی ہے ہاں مائی کو پھنسوا دیتی ہے اور اس کا بیڑا گرک اور کروا دیا. اب لوگ پوچھنا شروع کر, کافی سارے سوال چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب جو خبر ہے وہ ہے شراب کا ڈرم. ہاں جی شراب کا ڈرم, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مولوی ہے, وہ مولوی جو ہے وہ اپنا ڈھوئی کا زور لگا رہا ہے. ہوئے ہوئے وہ ڈھوئی کا, میرا مطلب ہے کہ یار جس طرح وہ زور لگا رہا ہے یہ ڈھوئی کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کے. بابا جی کہتے ڈھوئی کیا؟ میں کہا بابا جی ڈھولکی. بابا جی کہتے ہیں شراب کے ڈرم کے پاس تو ڈھولکی ہے ہی نہیں, اس کا تو ڈھول ہے پیچھے, وہ بھی پھٹا ہوا, پھٹا ہوا ڈھول ہے, وہ بجاتا پھر رہا. وہ حساب تھا. میں کہا بالکل وہ ڈھول کے آپ کہہ رہے کہ ڈھول کا جو ہے وہ زور لگ رہا ہے, ڈھول بجا رہا ہے, اور وہ عربی میں جو ہے وہ سعودیہ کو جو پیغام دے رہا ہے وفاداری کا. پتہ نہیں کیا پیغام دے رہا ہے, سننے ذرا. دماؤنا اموالنا اولادنا حاضر لارض الحرمين الشريفين. شيخنا المحترم, هذا الوقت المهم, وقت الحزن. كل الامه ينظر الى المملكه العربيه السعوديه. اور بیڑا گرک تے ٹھنڈی سڑک. اب یہ مولوی جو اتنا زور لگا رہا ہے, میرا مطلب ہے کہ حرام دا مولوی جو ہے ابھی یہی کہہ سکتے ہیں اس کو, کیا کہیں یار. اس قسم کی بغیرتی بے شرمی جو ہے وہ زور لگا کے بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں. اگلوں کو پتہ بھی نہیں ہونا لیکن یہ ڈھوئی, میرا مطلب ڈھولکی کا زور, ڈھول کا پھٹے ہوئے ڈھول کا زور لگا رہا ہے. میں بابا جی یار
ڈھول اس کا سیل ہو سکتا ہے کہ سیل بھی جائے دوبارہ، پھٹا ہوا ہے، ہو سکتا ہے سعودیہ والے ٹانکے ٹونکے لگا دیں کہتے ہیں مشکل کام ہے، جتنا ڈھول اس کا پیڑا گرک ہوا پڑا میرا نہیں خیال کی ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ویسے خیر اس نے اپنا زور لگا کے اس نے نمک حلال کرنے کی کوشش کی ہے، اس نمک حرام نے نمک حلال کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ ایسے بتا کے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا کمال خیر بے غیرتی بے شرمی، ہمارے مقدر میں یہی چیزیں ہیں، یقین کریں۔ اور کمپنی کو بھی انہی سے پیار ہے، انہی کو ساتھ رکھتی ہے، کمپنی کا خاص بندہ ہاں جی اس کو چھوڑا ہوا، یہ اتنی تعریفیں کہ پل کیوں باندھ رہا ہے یہ بھائی، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ ڈالر ان کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ، اس کے مالکوں کو ڈالر نظر آ رہے ہیں اور 5 ارب کا تیل نظر آ رہا، ہاں، اور وہ جو پاکستانیوں کو سودا کی گیا ادھر، ہاں، اس کو فائنلائز کرنے کے لیے یہ بھی زور لگا رہا ہے کہ فوراً جناب ہم تو خادم آپ کے، ہاں جنگ نہیں لڑ سکتے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کی خدمت ہم کر سکتے ہیں، اسی قسم کی جس قسم کی یہ مولوی کر رہا ہے، ٹوئی کا زور لگا۔ بابا فرماتے ہیں اس سے اچھی جو ہے نا وہ بات تو مجھے وہ لگی ہے 10 ارب سے، وہ جو 10 ارب کا پاکستانی کو سودا کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اور اگر کوشش کریں تو وہ سودا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی کون سی کوشش کریں، کون سا سودا؟ بابا جی کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اب مائی بھی تو 10 اربوں میں بیٹھی ہوئی ہے میں کہا واقعی بات ٹھیک ہے، تقریباً 10 کی ارب ہیں آس پاس، لیکن بابا جی وہ 10 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں 10 اربوں کی نہیں، جن کے بیچ میں گھس کے مائی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا جی فرماتے ہیں 10 ارب ہے، ہر ارب سے 1 ارب لو کتنا آ گیا؟ ہاں بابا جی 10 ارب۔ بابا جی کہتے ہیں لو 10 ارب میں پاکستانیوں کا سودا اور 10 ارب میں مائی کا سودا کرتے کہانی ختم، لگی سمجھ۔